ایکچولی جو آج میٹنگ تھی سرتاج کنٹریکٹر ایسوسیشن کی طرف سے، اس کا ایک ہی مقصد تھا جو اس وقت میونسپل کارپوریشن سری نگر میں پرابلم چل رہی ہے ٹھیکیداروں کے حوالے سے، مختلف پرابلموں میں اس وقت ٹھیکیدار ہے میونسپلٹی میں، کیونکہ جن کی پیمنٹ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی وہاں سے میونسپل کارپوریشن سے، اسی پہ آج یہ گفتگو ہوا ہے اس میٹنگ میں۔ مقصد وہی تھا، ٹاپک وہی تھا۔ آپ دیکھیں کتنے ایروگرنٹ ہمارے بہت سے آفیسر بن گئے، چاہے وہ چیف اکاؤنٹ آفیسر صاحبان ہو ایس ایم سی کا، چاہے اس کے بغیر کچھ آفیسر صاحبان جو لوگ ٹائم پہ بلیں سبمٹ نہیں کر رہے، 50% بھی بلو ہو رہا ہے وہاں پر، 40% بھی بلو ہو رہا ہے وہاں پر، اس کے بعد بھی وہ پیمنٹ ان کو ریلیز نہیں ہوتی ہے وہاں سے۔ یہ فائنانشلی ساؤنڈ لوگ نہیں ہوتے جو میونسپل کارپوریشن کے ٹھیکیدار صاحبان ہیں، یہ غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے، کہ کوئی اپنا جائیداد بیچتا ہے، کوئی بینک سے لون لیتا ہے، کوئی اپنا زمین بیچتا ہے، اس کے بعد ان کاموں کو انجام دیا جاتا ہے میونسپل کارپوریشن کے سائڈ سے، چاہے وہ رائٹ ریور ہو، چاہے وہ لیفٹ ریور ہو، جہاں پر بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے ڈویژنوں کی طرف سے، ہمارے ٹھیکیدار صاحبان اس کام کو انجام دیتے ہیں وہاں پر۔ اسی پہ آج ایک گفتگو تھا یہاں پر، سرتاج کنٹریکٹر ایسوسیشن نے ایک بڑا اجلاس بلایا تھا یہاں پر، اتحاد کے حوالے سے بھی، مشکلاتوں کے حوالے سے سیر حاصل بحث ہوئی آج یہاں پر اس لیبلٹی کے حوالے سے۔ اس میں یہ پایا گیا جو ہمارے چیف اکاؤنٹ آفیسر صاحبان ہیں، میرے خیال سے وہ حد سے باہر نکل گیا میونسپل کارپوریشن میں، میرے خیال سے نہ افسروں کا کنٹرول ہے اس پر، نہ کسی ہائر اتھارٹی کا کنٹرول ہے اس پر، منمانی چل رہی ہے وہاں سے اس کی طرف سے وہاں کے ٹھیکیداروں پر، میونسپل ٹھیکیداروں پر۔ میرے خیال سے افسوس کن قدم ہے چیف اکاؤنٹ آفیسر صاحبان کی طرف سے، لہٰذا کر کے اس کو بھی مذمت کی گئی یہاں پر، اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اپیل کی گئی سرتاج کنٹریکٹر ایسوسیشن کی طرف سے، سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے، آپ اس چیز میں لچک لائے، آپ اچھا اپروچ استعمال کیجئے ٹھیکیداروں کے حوالے سے۔ میرے خیال سے تبھی یہ میونسپل کارپوریشن آگے بڑھے گی، تبھی اس میونسپل کارپوریشن میں ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آرڈر اجرا ہوا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، جو گورنمنٹ نے ٹھیکیداروں کی حالات دیکھی، فائنانشلی کمزور ہے یہاں کے ٹھیکیدار، آج ٹھیکیدار کے پاس سی ڈی آر کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے ایک آرڈر نکالا، کوئی سی ڈی آر ڈپازٹ نہیں کرنا ہے ٹینڈر پارٹیسپیشن کے ٹائم ٹھیکیداروں کو، اور سی ڈی آر کے بغیر وہ ٹینڈر پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، جو فرسٹ لیوسٹ آئے گا اس میں، اس کے بعد اس کو 3% وہاں پر ڈپازٹ کرنا ہے۔ میرے خیال سے ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے یہ میرے خیال سے امپلیمنٹ کیا ہے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹوں میں، جو ہماری انفارمیشن ہے، چاہے وہ پی ایچ ای ہو، آر این بی ہو، اریگیشن ہو، وہاں پر یہ امپلیمنٹ ہوا ہے۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے، ہمارے جو سرتاج کنٹریکٹر ایسوسیشن کے جو نمائی صاحبان تھے، جان محمد صاحب اس کا، ارشد احمد بٹ صاحب پریزیڈنٹ ہے، فیاض احمد وانی صاحب اس کا چیئرمین ہے، ایک ڈیلیگیشن گئی تھی کمشنر ایس ایم سی کے پاس، میئر صاحب کے پاس، وہاں پر وہ آرڈر دکھایا جو گورنمنٹ آرڈر نکالا تھا فائنانس ڈپارٹمنٹ نے، آپ یہ سی ڈی آر کے بغیر ٹینڈر پارٹیسپیشن کر سکتا ہے ٹھیکیدار، آپ اس کو امپلیمنٹ کیجئے۔ بدقسمتی کی بات ہے، میونسپلٹی کے ایک ڈویژن نے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کیا، جو دوسرا ڈویژن ہے میونسپلٹی میں، اس نے ابھی تک وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں کیا۔ یہ بھی افسوس کن مقام ہے، یہ بھی افسوس کن بات ہے میرے خیال سے اس ایگزیکٹو انجینئر صاحبان کی طرف سے، جس کو یہ نہیں لگا یہ امپلیمنٹ کرنا چاہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہے، کیونکہ آپ دیکھیں کیا حالات ہے اس وقت ٹھیکیداروں کی پورے کشمیر میں، خاص کر میونسپل کارپوریشن میں، جس کا اہم رول رہتا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، شہری سری نگر کے حوالے سے۔ بولے ہم نے کورٹ کا بھی منہ کیا، سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی نے ایک نوٹس سرکولیٹ کی گئی کورٹ کی طرف سے، آپ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کیجئے۔ فی الحال ہم نے قانونی چارجوئی کی اس پر، کیونکہ قانونی طریقے سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور بھی ہماری محنت ہوگی اس میں انشاءاللہ الرحمن، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے بہت سے افسروں کو یہ انٹرسٹ ہے، اپنی انٹرسٹ ہے اس میں، یہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے جو بھی گورنمنٹ آرڈر وہاں سے نکلتا ہے، میرے خیال سے کچھ افسر وہ بھی ہے جو گورنمنٹ آرڈر کو سبرٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے۔ میرے خیال سے ان افسروں کو باز آنا چاہے، میرے خیال سے اگر وہ باز نہیں آئے گے، اس کے بعد میرے خیال سے سخت ترین ایکشن ان کے خلاف ہوگی۔
جہاں تک سری نگر میونسپل کارپوریشن کا سوال ہے، یہ جو آرڈر فائنانس ڈپارٹمنٹ سے اجرا ہوا ہے کنٹریکٹروں کی ریلیکسیشن کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پر ابھی فائنینشیل کرائم چل رہا ہے، کووڈ کے پہلے یہاں پر 370 آرٹیکل 370، اس کے بعد یہ کووڈ ہوا، کووڈ کی وجہ سے انہوں نے ایک ریلیکسیشن دی ہے کنٹریکٹروں کو کہ جو آپ یہ ٹینڈر کے ساتھ 2% CDR بھرتے ہو اور اس کے بعد 10%، 5%، 3%، اس کے لیے ہمیں ایک ریلیکسیشن ملی ہے کہ کسی بھی ٹھیکیدار کو ٹینڈر ڈالنے کے وقت CDR اس میں نہیں رکھنا ہے، خالی اس ٹھیکیدار کو CDR رکھنا ہے جس کو جو بھی کنٹریکٹر فرسٹ لوسٹ آئے گا اسی کو یہ 3% بھرنے پڑے گی۔ لیکن یہ جو آرڈر ہم نے کمشنر صاحب کے پاس ہم گئے اور میئر صاحب کے پاس بھی ہم گئے، انہوں نے ایک جوائنٹ کمشنر ورکس جو ہے سری نگر میونسپل کارپوریشن نے، اس نے ایک آرڈر ایک کے بدلے 2 آرڈر اجرا کیے ورکس ڈویژنوں کو کہ یہ آپ لوگ یہ امپلیمنٹ کیجئے، لیکن بدقسمتی کا مقام ہے کہ ایگزیکٹو انجینئر صاحبان جو ہے وہ ابھی تک وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں کر رہے، اس لیے ہم کمشنر صاحب اور میئر صاحب سے اور جوائنٹ کمشنر ورک صاحب سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ فی الفور اس آرڈر کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور جو بھی ابھی ٹینڈر نوٹس اس وقت انہوں نے اجرا کیے اس کو کینسل کر کے نئے طریقے سے جو نیا آرڈر نکلا اس کے حساب سے اجرا کریں۔